الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم ذلكم وأن الله مبين كيد الكافرين إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين الله أكبر. سمع الله لمن حمده الله أكبر. الله أكبر. الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا تتقوا الله يجعل لكم سلطانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وما لهم ألا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. إن الذين كفروا يصدون عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والرب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من عن بينة وإن الله لسميع عليم. إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم قليلا ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله والله مع الصابرين. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. الله سمع الله لمن حمده. الله الله
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا يعلمون. الله سمع الله لمن حمده. الله 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 أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. انفروا خفافا
الله لمن حمده الله السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن بالمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم إن الله مخرج ما تحذرون ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين الله سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم
الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فإن المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون فإن رجعك الله إلى طائفة منهم ليخرجوك فقل لم تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون ولا تعجبك أموالهم وأولادهم إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صلاة الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم. अब कुरान मजीद में का जिक्र किया गया फरमाया फज़लिबू फौक़ल आनाक़ इनकी गर्दनें मारो। ये तर्जुमे को आप कैसे करेंगे? फिर फरमाया फज़लिबू मिनहुम और इनके पूरे मारो, पूरे के टुकड़े करो। अब
اس کی وجہ ایک کی سزا یہ کہ یہ باغی بن گئے ہیں. باغی کسی حکومت کے نہیں، حکمران کے نہیں. ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے نا، تو پھر اللہ تعالیٰ سخت عذاب دینے والے داغ اور پھر فرمایا اے لوگ ایمان مانو، جب تم کافروں کے مقابلے میں نکلو تو کبھی عادت یہ ہوتی ہے کافر حکومت میں زیادہ ہوتے ہیں، تمہارے پاس تعداد کم ہے، مسئلہ کم ہے، تو تم ایسا کر سکتے ہو کہ تم واپس آ جاؤ، اپنی تعداد پوری کرو، اسرار ہو، دوبارہ چلے جاؤ. وہ جہاد سے بھاگنے کے حکم میں نہیں ہے جی، جہاد سے بھاگنے کے حکم میں نہیں. پھر غزوہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی مٹھ ایسے رکھی ہے، کافروں کے کاموں میں چلی گئی تو فرمایا فرماتا نہیں تھا احترام نہیں تھا، ہاں جی، کہ آپ نے نہیں میں کہا نے میں کہا والا کہ اللہ رحمہ جی. اور پھر فرمایا کہ یہاں پر آیت میں یہ ہم فلن تک اگر تم ان سے نہیں نہ لڑو گے، تم کہتے ہیں نہیں جانا والا کہ اللہ سے کتاب کریں. اور اس کے بعد ایمان والوں کو بار بار اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو. ان لوگوں کی طرح نہ کہو جو کہتے ہیں ہم نے سنا عمل کرتے نہیں سنا. کافروں کی مخالفت میں شدت تباہ بدترین مخلوق ہے اللہ کا نبی، پہلے بھی ہے مجھے بھی، جس نے آپ کو نہ سمجھا، دین پر نہ چلا، اللہ اور اس کے رسول کی پہچان نہ کی. دنیا کی بات ہو تو اللہ کو کیا ہمیں جو ہے کہ بات کاروباری فائدہ ہے، بزنس ہے، طلاق ہو جائے، اللہ تعالیٰ تو نہیں ہے. اور پھر فرمایا اللہ اس کے رسول کے ساتھ ایمان والوں کی خیانت نہ کرو، امانتوں میں بھی خیانت نہ کرو. تمہاری مال اور اولاد ہے یہ فتنہ ہے، یہ تمہیں کہنا گناہ میں مبتلا کر دے گا. اچھے بڑے ہو گئے، اولاد کی وجہ سے، تجارت کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے تم کیا کرو گے؟ حرام میں مبتلا جاؤ. پہلے اچھا بڑا سچا آدمی ہوگا، لڑکوں میں دیکھیں گا تو بچے ہوتے ہیں لڑکی سے بات چیت کرے، نوجوان ایسے کر رہتے رہتے ایسے بھی ساتھ میں کرنا چاہیے. اس لیے پتہ نہیں کل کو اس کے ساتھ پڑھایا نہ تو پڑا جب تک وہ نہیں کرا ہوتا. اولاد کے پیچھے، تجارت کے بزنس کے پیچھے جائے انسان بڑا بڑا غلط کام کر رہا ہے. اللہ پاک اور پھر ہمارا اللہ سے ڈر ہو جاتا ہے. ہاں تو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے. مکہ کے لوگوں نے آپ کی صلاۃ و سلام کے قتل کا ارادہ کیا، مشورہ کیا. جب آپ نے جانا تھا ہجرت کا ارادہ کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتا بھی دیا. یہ کہتے ہیں کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں، یہ شہر سے نکال دیں. یہ مکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خفیہ تدبیر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بچا دیا، نکال دیا. اور اس کے بعد کہتے ہیں اللہ کے نبی جب انہیں ڈراتے ہیں عذاب آ جائے گا، کہتے آسمان سے پتھر برسا پھر کرے گا برسائے عذاب دے. تو اس کو یہ فرمایا پیغمبر جب تک تو آپ ہی میں موجود ہے عذاب نہیں ہے، ٹھیک ہے، 12 بھی رسول رہتے ہیں. اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، فرمایا کافر تو فرمایا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے روکتے ہیں، پھر ان پر حسرت ہوگی، یہ مغلوب ہو جائیں گے، جنگوں میں چلے جائیں گے. اللہ تعالیٰ پاکیزہ ہی سے گندگی کو پیدا کر دیتے ہیں، متاثر کر دیتے ہیں. اسی طرح پھر فرمایا اے ایمان والوں تم جہاد کرو، اتنا کرو جہاد کہ یہ کفر سارا دین اللہ کے لیے ہے، کفر کا فتنہ باقی رہے. اور اللہ سے اگر تم قربانی کرو گے، ہم نے نہیں کرنا، فرمایا اللہ تمہارا مولا بہترین کرتا. 10ویں سپارے کے شروع میں فرمایا کہ جو مال غنیمت ہوتا ہے اس میں 5 حصہ اللہ اس کے رسول کے لیے، رشتے داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں کے، اور 5 زکوٰۃ بھی ہے، مال غنیمت بھی 5 حصے ہے. مسلمانوں پر ٹیکسز نہیں ہے، ٹیکسز کا بہت نہیں ہے، تھوڑا سا ہوگا تو کرتے کسی. اور پھر فرمایا میدان جہاد میں غزوہ بدر میں تم ڈٹے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہاری نظروں میں کافر کو، تم جب دیکھ رہے تھے کافر کو تم کو تھوڑے نظر آتے تھے، اور وہ جب تمہیں دیکھتے تو تم بڑی بات بتاتے تھے، روکتے تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکمت نہیں ہے. اے ایمان والو جہاد کرو، ثابت رہو، اللہ کو یاد کرو، اللہ اس کے رسول کی
بزدل ہو جاؤ گے تمہاری ہوا پڑ جائے گی. صبر کرو. شیطان کہنے لگا مشورے پہ بزرگ کی صورت میں سامنے آ کہتا ہے کرو نا آج تم ہی مار کرو. بعد میں بھاگنے لگا. کسی نے سے کہا کہ تو بھاگا جاتا ہے نہیں کوئی پیچھے. کہتا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھ رہے میں بھائی ہوں میں بھاگ رہا ہوں. شیطان کے فضلہ مدد سے بھاگ گیا. کافروں کا منافقین کے بارے میں ذکر کیا فرمایا ان کے دلوں میں مرض ہے. ساتھ میں ذکر کیا کافر ہو فرمایا یہ فرشتوں کو جب دیتے نا فرشتے تو فرشتے جب ان کی روح نکالتے ہیں کافروں کی ان کے چہروں پہ مارتے ہیں ان کی پشت پر مارتے ہیں. یہ ان کی روح کے قبض کے وقت ان کی حالت ہوتی ہے. یہ صرف لفظ ذکر کر رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ بندوں پہ ظلم نہیں کرنے والے. یہ اس وجہ سے ہے کہ اس نے دنیا میں ہماری یہ کی بدمعاشیاں کی ہے. اور پھر فرمایا یہ کافروں کا پھر ذکر کیا اتنا شدت دبا بدترین مخلوق ہے. اور پھر فرمایا اے ایمان والا خوب تیاری کرو حکومت کرو گھوڑے تیار کرو. اس سے جو ہوگا کافر کہنا ڈرے گا تم سے. ہمارے پاس احباب کا نہ کچھ مزاج جو کہتے نماز پوری ہوگی نہ تو بس کافر کر دیں گے. پھر اس کے بعد ایک اور بڑی مثال دیتے ہیں میں سنت کو پورا کرو. دیکھو وہ غزوہ خیبر پر انہوں نے مسواک کی تھی تو فتح ہو گئی تھی. یعنی کہ گھوڑوں کی ضرورت نہیں ہے اسلحے کی ضرورت نہیں ہے. جہاد اگر آپ نے کرنا ہے تو اس کے لیے بڑی ورزش کی ضرورت ہے. پہاڑوں پر چڑھنا مشقت کا کرنا. اب اس کو اس کے ساتھ ملا دیں. یہاں پر کسی نماز کا ذکر نہیں ہے تیاری میں کیا ضرورت ہے وہ تو فرض نماز 5 وقت کی پڑھو جائے. نماز جہاد کو اکٹھا کر دیا تم نے. یعنی کس نے گھر سے نکلا تو باہر آ کر کتنا بڑا جہاد آپ نے کر لیا. اور تھوڑی دیر کے لیے اگر کوئی بات ہے تو مولوی صاحب بھی قرآن پڑھانے چلا گیا آپ کو کام کرنے کے لیے چلا کہتے کہ میں جہاد کا کرا رہا ہوں. تو بھائی وہ جہاد ہے. پھر اس جہاد کے اندر 2 چیزیں اور کہتے ہیں جہاد بھی نفس ہے اور ہے جی یا جہاد بھی سیف بہتر اپنانا ہے. ایسے کہ جی جہاد بھی نفس افضل ہے. ٹھیک ہے ہر وقت تمہارا نفس ہمیں کہتا ہے لیکن یہاں پر جہاد بھی سیف بھی کیا کہ نہیں کیا تم نے اپنا بھی تو بتاؤ نا مجھ سے. تو پھر صرف نمازوں سے کافی نہیں ڈریں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں نہ مولویوں کی تقریروں سے صرف ڈریں گے. اس کے لیے قوت ہوگی مجاہد ہونا اسلحہ یہ اس کا قرآن مجید میں ذکر آتا ہے. اور پھر فرمایا اس کے بعد ابتداء اسلام میں تو فرمایا اگر تم سو ہو تمہارے مقابلے میں آزاد ہے تو پار کرو. بعد میں رکھا ہو گیا آزاد کے بندے میں 1000 100 کے 2000 1000 کے بندے میں 2000 اور 100 کے بندے میں 200 مقابلے میں کافر ہوگا نا تو تم جہاد کرو. جب آپ اسے مار سکتے ابتداء میں تھا کہ ایک کے مقابلے میں 100 تم واپس نہیں کر سکتے. بعد میں اللہ تعالیٰ نے تخفیف کر دی. غزوہ بدر کے موقع پر ایک اور بڑا مسئلہ ہوا. سبب تو کہتے ہیں سردار جہنم جگہ کے سر کے اوپر. اب وہاں پر مشورہ ہوا کہ رہنے والے پیسے لیں کیا کریں رشتے داریاں بھی تھی. انہوں نے فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہ کہا کہ اپنی گردنیں نہ اڑائیں اور یہ کرے کہ جس کا رشتے دار ہے اپنے رشتے دار کی خود گردن اٹھائے. ہم مشورہ تنفذ میں کسی اور بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری فیصلہ یہ کیا کہ فرمایا ٹھیک ہے مجھ سے معاوضہ لے لو. ہم معاوضہ لے لو. یہ مشورہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. وہ ہماری کتابوں میں بھی نومی 10ویں میں تعداد ہے تعلیم تھی بیٹیوں نے تعلیم دلوائی ان سے لے لیے ایسے. پھر یہاں پر اس کو یہاں تک یہ ذکر آتا ہے کہ تمہیں چاہیے تھا حتیٰ اس بھی نہ تھی زمین میں قیدیوں کا خون بہاتے تريدون عرض دنیا کے سامان چاہتے ہو تمہیں تو آخرت کا چاہیے تھا. اللہ تعالیٰ کو تو تمہارا یہ مشورہ اتنا ناپسند آیا کہ لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم کہ تم بڑا عذاب تمہیں پکڑ لیتا ہے. ہاں مال غنیمت کا دھوکہ. اور پھر فرمایا ایمان والوں وہ لوگ جنہیں ایمانداری ہجرت کی یاد کیا اور مدد کی جو سچے مسلمان ہیں. سورۃ توبہ اس میں شروع میں بسم اللہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخر میں صورت نازل ہوئی تھی تو آپ نے صلاۃ والسلام کی عادت مبارکہ کی تھی کہ جب صورت پوری ہوتی تو فرماتے ہیں آپ یہ صورت پوری ہوگی بسم اللہ سے شروع میں دیکھ لو.
لکھوانے والے کو اس کے ان دونوں کے مضامین ایسے تھے، اس کے درمیان میں بسم اللہ نہیں اتری ہے، اور مضامین ایک تھے، پھر علیحدہ صورت بھی نظر آتی تھی، تو اس وجہ سے جیسے ہم نہیں لکھوائی تو نہیں لکھی، لیکن دو صورتوں میں سب مفسرین کرام رحمۃ نے 114 صورتوں میں انہیں الگ الگ شمار کیا، اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں لکھوائی، جب انہوں نے لکھوائی تو آگے لکھی نہیں گئی۔ کافروں سے معاہدہ ہوا تھا کہ تم جو ہے ایک عملہ نہ کرو کہ ساتھی سے نہ کرو گے، بعد میں حکم فرمایا ان سے یہ معاہدہ توڑ دو، وہ معاہدہ چھوڑ کے اس وجہ سے تو سورہ براءت کہا جاتا ہے۔ پھر کہا 4 مہینے پھر جائے اور اس کے بعد پھر براءت کا اعلان حج اکبر یعنی مکیہ حج کے موقع پر کیا، اور کافروں کے بارے میں یہ بھی فرمایا جب غربت والے مہینے گزر جائیں مشرکین کو قتل کرو، جہاں انہیں پکڑو، گھات لگاؤ فلانا، اس وجہ سے کہ یہ سازشوں سے باز نہیں، اگر انہیں مارو گے نا تو تمہیں رہنے نہیں دیں گے۔ جی جب لوگ ہوگا تو پھر انہیں جیسے بدماشوں کے سامنے انہیں کھڑے جی جب مقابلے میں کھڑے ہو جب وہ بھی کہتا نہیں اب جب مقابلے میں آتے ہیں، ایک دنیا کا ایک نظام کی اپنی تو رسمیں بھی آتا تھی، اور پھر اس کے بعد فرمایا فقاتلوا ائمۃ الکفر، فرمایا کافروں کے سرداروں کو مارو، بڑا بنا جائے گا نا چھوٹے بھی جو ہے کمزور پڑ جائے گا، سارا لڑانا ہوگا، اس سے ذکر آنا اور پھر فرمایا وہ لوگ جو نا اپنی مساجد کو بات کرتے وہ لوگ جو ایمان لائے آخرت کے دن میں ایمان لائے نماز قائم کی زکات ادا کی، یہ جو قریش کے لوگ تھے نا یہ بیت اللہ کے مسجد حرام کے متبنی ہے کافر، یہ کہتے ہیں جناب ہم تو سفارت حاجیوں کو پانی پلاتے و امامت المسجد الحرام، ہم تو جو ہے مسجد حرام کی تعمیر ہم نے کروائی ہے جی وجہ تو ہم سے بڑھ کر کون افضل ہے، ہم سے بڑھ کر افضل کون ہے، آپ اس کو ایسے بھی یہ سمجھ لیں۔ اب کافروں کو دیکھیں نا این جی او جو بنائی انہوں نے، این جی اوز بنائی ہوں مسلمانوں کے مقابلے میں دگنا چگنا جتنا اتنا مال خرچ کرتے انسان سوچ نہیں سکتا، یہ حقیقت بات ہے۔ کسی جگہ زلزلہ آ جائے، کسی جگہ پریشانی آ جائے، کسی جگہ شادی آ جائے، مسلمان تو دیکھتے جاتا ہے، 1 سال کے بعد اسے کوئی تکار نہیں نکلتی، روز مسئلے آ رہے ہیں، کہتا ہے کہ اس کو دیکھوں، ایک بندہ میرے سے پوچھنے لگا بزرگ آدمی کہنے لگا اپنی زکات میں اپنی بیوی کو دے سکتا ہوں یا نہیں دے سکتا، اس کو میں دیکھوں گا، یعنی سارا اتنا کر کے اس کو کہتا ہے کہ گھر میں اپنی بہو کا بیٹی ہے، کہتا اس کو بھی میں زکات دے دوں، چلو تو چاہتے میرا بچہ آیا ہے، بیٹے کو تو میں دے نہیں سکتا تھا، پھر کوئی پوچھا جاتا ہے بیوی کو دے دوں کہ جی میری بیوی کے پاس نہیں ہے خرچہ تو میں کرتا ہوں جی ایسی صورتیں بناتے رہتے ہیں، پھر بیوی کو کہتا ہے کہ میں دلوا دوں، بیوی گھر کا چلا دے، اپنے پاس پیسے پڑے اپنے پاس پڑے، اب کافر وہ اتنا پیسہ خرچ کرتا ہے، قریش کے لوگ بھی ایسے کرتے تھے، ایسا متولی بننا، ایمان کے بغیر متولی بننا یا جنوز کی سربراہی کرنا، اس پر کوئی اجر ثواب نہیں ہے، یہ قرآن میں سے بتایا کام ٹھیک ہے، اگلے حاجیوں کو پانی پلایا، آپ کے کتے کو بھی پانی پلاؤ تو بہت اچھا ہے، بس اوقات اللہ پاک پانی پلانے کے کام کی بدلے جائے کافی کو ہدایت دیتے تھے، کفار مشرکین یورپ میں دیکھیں نا مسلمان ادھر بیٹھے ہوئے، مسلمان ادھر بیٹھے ہوتے ہیں، ان کے پاس یہ اتنے کام نہیں کرتے تھے، اللہ پاک کافر کو ہدایت دیتا ہے، وہ پورے دنیا میں پھر دیتا ہے، گانا گانے والے اتنا آگے پیچھے چھوڑ دیتے تھے دنیا کو پھر دیتے، اللہ تعالیٰ نے کام کیا ہوتا ہے، کرو گے ٹھیک ہے، دیکھیے جنہوں نے ایمانداری عزت کی جہاد کیا ان کا تو بڑا درجہ ہے، بڑے کامیاب بن گئے، اے ایمان والے اپنے بھائی باپ جو ہے انہیں دوست نہ بناؤ، ان کے ساتھ دوستی نہ کرو، اگر یہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کرے پھر چھوڑ دو کی دوری، اور تمہاری عادت معیار زندگی کیا ہونا چاہیے، تمہارے باپ تمہارے اولاد تمہاری بہن
جہاد کو چھوڑ کر اور اللہ کے رسول اللہ اس کے رسول کے احکام سے زیادہ محبت کرو گے تو پھر عذاب کا انتظار کرو۔ غزوہ حنین ہوا، مسلمانوں کی نا تعداد کی زیادہ تھی، 10,000 کے قریب غالباً تھے۔ کہنے لگے آپ تو تیز و تیرا تھے اور اتنے لوگ، یہ اللہ تعالیٰ کو بات پسند ہے، پیٹ پھیر کر بھاگ رہے تھے۔ پھر اللہ نے پھر بھی لشکروں کو بھیجا تھا۔ پھر آخری سال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا، پہلے مسجد حرام میں کافر کی حالت تھے، فرمایا کافر مشرک ہے، نجس ہے، گندے ہیں۔ اب سارے کافر اچھے ہیں، ہم سے اچھے ہیں، انما المشرکون نجس۔ مسجد حرام کے قریب نہیں آ سکتے۔ اس سال کا امام کا بات کہنا ہے یہودیوں کے بارے میں فرمایا عزیر علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ بیٹا، عیسائی محمدیوں کو کہتے ہیں کہ بیٹا، یہ دین کی بات ہے۔ اور فرمایا یہ جو بڑے بڑے علم والے ہوتے ہیں نا، ہر مذہب کے لوگ ہمارے یہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، یہ گمراہ، یہ اگر سیدھے ہونا تو کہاں سیدھی ہوتی ہے۔ اخباروں بڑے بڑے ہوتے ہیں جن کا گھر کا سربراہ ٹھیک ہونا جی، گھر کا سیدھا سیدھا چلتا ہے۔ جب وہ گھر کا سربراہ خراب ہو جائے کیوں کو کرے تو یہ علماء راہب یہ بڑے ہوتے ہیں۔ کسی جگہ قرآن انجیل میں جو ہے شرک کا ذکر تو ہے نہیں، لیکن انہوں نے شرک کو لگا دیا۔ یہودی نے کہا عزیر اللہ کے بیٹے، عیسیٰ نے کہا، اور عیسائی نے کہا مسیح نے مریم اللہ کے بیٹے، یہود کو کہا اللہ نے حکم دیا الہ ہوا، ایک الہ۔ اور پھر فرمایا یرید نہیں اللہ کے نور کو بجانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے دین کو پورا کرے گا، سچا دین غالب دے گا۔ اے ایمان والوں، اکثر جو ہے احبار بڑے آئے ہمارے لوگوں کے بعد آپ یہ گمراہی کیوں کافی کسی وجہ سے آج کا کوئی کرے گا تو جنت تو نہیں اس موقع کے لیے گا، جتنی مرضی بات ہے زندگی کا اندر بھی ہے اس کے لیے تو نہیں، لیکن والے کے ساتھ ہی اللہ کے راستے سے روکتے ہیں۔ اللہ نے سونا چاہتے دیا خزانہ بناتے ہیں، زکات نہیں ادا کرتے۔ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کی پیشانیوں پر، ان کے پشتوں پر، ان کے پیروں پر داغ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا سال کے 12 مہینے ہیں جب سے اللہ نے زمین آسمان کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد ہمارے اسباب کا واقعہ باب نے جلد کی آپ نے فرمایا جب باہر کی ساتھی اسنین کافر سر پر آ گئے تو محمد صدیق کے بل سے اللہ کہنے لگے کہ آپ کو پکڑے تھے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن، نہ غم کر، اللہ ہمارے ساتھ۔ اس کا ذکر یہاں پر آتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی تعریف کی کہ لشکروں کے ساتھ وہ فرشتے ہوتے ہیں تو اللہ باپ ان کی مدد فرمائے۔ مال تھوڑا ان کے زیادہ ہو، اللہ کے راستے میں جو ہے نا جہاد کرتے۔ یہ ہمارے یہاں پر بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں تھوڑا سا بزنس ٹھیک ہو جائے نا پھر کریں گے۔ ہم سے بعض لوگوں نے نا اب تو میں بھی ڈالیا نا تو بچے جب چھوٹے چھوٹے تھے نا مناسب لڑکے پر کیا بھی دعا کر صاحب مفتی صاحب دعا کرو، ٹھیک ہے نا، میرا بچہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا نا تو یہ مسجد بلال کا بچہ ہے ہی نہیں۔ مسجد بلال کو چھوٹے موٹے تھے، آپ شکل ہو گئے نا تو کوئی مسئلہ نہیں۔ میں نے کہا دعا مانگنے تو دل سے دعا کرتے ہیں، وہ دعا پر ہمیں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے وہ جوان ہو گئے، سارا کچھ ہو گئے، کروڑ پتی ہو گئے، فلاں ہو گئے، یہ تصدیق کی بات کرنا، ٹھیک ہے وہ اپنے بچوں کو ایسے معلوم میں کیا ضرورت ہے یہ کام کرنے۔ اب کیا ہوگا پھر اللہ جاننے میں کیا ہوتا ہے، جو مسجد میں کھڑا ہو دعا کر ہاتھ میں دے کے رکھ سکتے ہیں نہیں، ہاں جتنا اللہ نے دیا نا ایسا ڈالا یہ ایسا یہ کسی کا باپ کا گھر نہیں ہے، یہاں پر ڈالنا ضروری ہے، لیکن کام نیکی کا کام جتنا ہو اس میں ایسا ڈالنا ضروری ہے، نہیں ڈالا تو جگہ میں ڈالا بخل آ گیا تو کیا کریں، بچے کی محبت آ گئی تھی، گاڑی لینے کی محبت آ گئی تھی، کوٹھی بنانے کی محبت آ گئی تھی، فلانے آ گئے تھے، یہ آ گئے تھے، اس میں تو کیا کر رہے تھے۔ آگے اس کے بعد فرمایا جی
قل لن يصيبنا، فرمایا ہمیں کوئی تکلیف نہیں پہنچتی ہے مگر جو اللہ نے بھیج دیا وہی ہمارا مولا ہے. تم خرچ کرو خوشی کی عالم میں بھی اور بھی ترقی میں، بس یہ کرو جائے. اور فرمایا جن کو اللہ نے دیا ہے وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ، ہمیں اللہ کافی ہے. پھر ہم ان کو دیتے ہیں اپنے فضل سے، اللہ کریم دیں گے اس کو اپنے فضل سے. صدقات زکات فقراء مساکین سب کو ادا کرو جائے، ایسے کرو جائے. منافقین کا ذکر کیا، فرمایا جو منافقین ہیں برائی کا حکم کرتے ہیں نیکی سے ہوتے ہیں اور اپنے ہاتھوں کو روتے مال نہیں خرچ کرتے. منافقین ہے، مومن نہیں ہوتا. اور پھر فرمایا پہلی قوموں سے قومیں آج سمجھنے کے ابراہیم سے عبرت حاصل ہے. مومن لوگ اچھے ہیں، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکات ادا کرتے ہیں. اللہ کریم ان پر کرے جائے، پھر انہیں جنت میں مقام دیں گے. بڑی بات اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوں گے. پھر فرمایا اے پیغمبر جہاد کرے، نماز میں اب یہ نہیں نماز چھوڑ دیں لیکن سارا دین نماز بنا دیے گا. جاہدین کفار، فرمایا منافق کافر اور منافقوں سے جہاد کرے، ان پر سخت ہو جاؤ، نرمی نہیں. دعوت دینے جاؤ تو نرمی کرو، لیکن آپ کو ایک گناہ پر ڈٹا ہوا ہے، آپ کہتے نہیں تھوڑا سا بات بات تھوڑی سی ایک بات جائے گی، ایک مدی وقت ہو سکتے ان کا ٹھکانا کرنا. اور فرمایا اللہ کو جانتے ہیں، اللہ کو جانتے ہیں ان کی کشیدہ اور سرگوشیوں کو ہے. ایسی بات عبداللہ کے نبی ابی سفار یہ تھا رئیس المنافقین تھا، یہ اس کا بیٹا یہ کرنا رضی اللہ تعالیٰ، یہ اسلام کے لیے جو ظاہر طور پر کرنا پڑے اسے مسلمان ہی کے لگ جاتا ہے. اب وہ مر گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جناب اس کی نماز جنازہ بھی پڑھائی، نماز جنازہ بھی پڑھائی. اور آپ نے قمیض بھی دی، کرتا بھی دیا، آپ نے نام مبارک بھی غالباً ان سے دے دیا جائے. اب بعد میں پڑھائی پڑھا تو تھی، اب تم فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی آج ظاہر کرتے آپ اس رئیس المنافقین کی جنازہ پڑھا دیں، اللہ کے نبی نہ پڑھائیں. آپ علیہ السلام وسلام نے پڑھا کیونکہ حکم نہیں آیا کہ اس کی نہ پڑھا. جب ہو گئے تو بعد میں فرمایا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر میری دعا کی وجہ سے نماز جنازہ پڑھانے کی وجہ سے اس کی مغفرت ہوتی ہے اور 1000 یعنی 70 بار میں اس کی دعا کروں مغفرت تو میں کرنے کے لیے تیار ہوں اس کی مغفرت. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا آپ بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں 70 بار بھی کریں، اللہ نے ان کی بخشش نہیں کرنی. اور پھر فرمایا آپ ان کی نمازیں نہ پڑھائیں، کافر کی نماز ان کی شرکت نہ کریں. آپ کوئی باہر رہتا ہے جو صاحب نے کافر مر گیا ہے تو ساتھ ہی نہ چلے جائے گا قبرستان میں، جو صحابہ کے مشتاق ان کے ساتھ ملتے رہتے ہیں. تمہارا آپ کو سا کیا تھا اگر وہاں پر ٹھیک ہے جا کے مسائل میں اچھا خیر کرے گا آخر میں آپ نے نہ مغفرت کی بات کر سکتے اس کا جملہ کیا ہے اچھا ٹھیک ہے مساعدہ ہے کوئی ہم کو روٹی پانی جتنا چاہتے ہیں اتنا کو گزارا کرنا، لیکن ان کو نہیں بہت جانا تھی نام یاد کیا گیا. یہ بھی سوال غزوہ تبوک تھا اور فصلیں پکی بھی تھی، اب زیادہ تھے تو وہاں پر مسئلہ وہاں مسئلہ ہوا کہ جہاد کے لیے نکلو، گرمی بھی بڑی تھی. تو پھر فرمایا بعض نے کہا کہ ہم تو نہیں جاتے گرمی میں، تو فرمایا نام جہنم نہ شد خطرہ، جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے اور تھوڑا ہم سو زیادہ لوگ یہ بہتر ہے تمہیں یہ جائے اور تمہارے مال اور اولاد میں خود پسندی میں نہ ڈالتے ہیں. اور بعض لوگ کے غزوہ تبوک سے جب واپس آئے گزر کرنے والے اجازت نہیں لگے تو فرمایا ان قریب ان کافروں کو جو ہے نا دردناک عذاب ملے گی. ہاں جو لوگ ضعیف ہو کمزور تھے بیمار ہیں نہیں جا سکتے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں. شریعت نے یہ اصول رکھی. بعض صحابہ آئے رضوان اللہ علیہ سفر بڑا تھا تبوک کا، پیدل اب جا نہیں سکتے تھے، ان کے پاس سواریاں ہوئی. آپ علیہ السلام کے پاس آئے، آگے کہنے لگے ہم سواری نہیں لے چلے تھے ہم بھی جا رہے تھے. تو آپ نے فرمایا اللہ پاک میں تو پتہ ہی نہیں سواری ہے. وہ جب مڑ کر گئے نا جا رہے تھے تو ان کی آنکھوں سے آنسو جا رہے تھے. آپ تفریح محنت میں آسان ہمارے پاس سواری نہیں تو یہ
تو قرآن مجید میں ان کا ذکر کیا کہ یہ کتنے مفلس لوگ ہیں، پیسے ہوتے سواریاں تھی تو یہ چلے جاتے. آگے یہ بھی فرمایا اب ان کے پاس پیسے نہیں ہیں اور وہ بھی مالدار تھے. قرآن مجید کی آیت بعد میں فرمایا انما السبیل علی الذین یسرون، راستہ ان لوگوں کو جو زیادہ طلب کرتے ہیں وہم اغنیاء، اس آیت میں بھی وفادار، بھی مالداروں پر ذمہ داری پر پڑتی ہے دوسری ریاست ہے کسی اور کو جائے. اور پھر اگر کچھ مالدار تھے سواریاں بھی تھی جا بھی سکتے تھے نہیں گئے پیچھے رہ گئے مال سواری پیچھے رہ گئے تو پھر ایسے لوگوں کے دلوں میں اللہ نے مومن باتیں کو نہیں جانتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سبق نصیب فرمائے اور پھر 10 سے 12 گھنٹے کا پورے ہوئے. الحمد للہ. اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك